بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جن لوگوں نے پاکستان کے مخلص لوگ، پاک صاف اور شفاف جو جماعت ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی، اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، ان کو بین کرنے کی کوشش کی، آج وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ صبح جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، جو لاسٹ میری ویڈیو ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف اگر کوئی ڈیل کوئی کمپرومائز یا کسی کی مداخلت نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی کا بچنا بہت مشکل ہے، عمران خان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس حمام میں سب چور ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا ڈیل اور ہو جائے گی، تو جو بات ہے وہ کدھر بیچ میں آ کے مکا میں چلی جائے گی۔ لیکن آج بنی گالہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، اس کو دیکھ کے تو مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ کچھ دن پہلے مبشر لقمان کے پروگرام میں حافظ سعد رضوی صاحب سے مبشر لقمان نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی آپ تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے، یعنی کہ وہ زوال کی طرح جا رہا ہے۔ حالانکہ اس موجودہ دور میں ظاہری طور پہ ایک جماعت ٹاپ پہ جا رہی ہے، ایک لیڈر کی پاپولیرٹی ٹاپ پہ جا رہی ہے، اس جگہ میں آ کے یہ کہنا کہ وہ زوال میں جا رہا ہے تو یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جو اس ظاہری صورت میں تو ہر آدمی پیشن گوئی کر سکتا ہے، دیکھ کے ظاہری صورت میں دیکھ کے یار یہ اوپر جا رہا ہے، یار عمران خان بہت پاپولر ہے، یا فلاں لیڈر بہت پاپولر ہے، یا اگر وہ نیچے جا رہا ہے تو کہتا ہے یار وہ تو زوال میں جا رہا ہے یا وہ تاریک میں جا رہا ہے، لیکن ظاہری صورت میں ٹاپ میں جا رہا ہے۔ اور سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مستقبل تاریک ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن آج بہت دلچسپ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ مولانا طارق جمیل، جو عمران خان تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہوئی اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب بالکل خاموش تھے، کہیں بھی اس کا اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کبھی میڈیا میں سامنے کوئی بھی اس کی خبر نہیں آئی۔ آج وہ بنی گالہ پہنچ گئے۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو یہ کہیں گے کہ یار بس ویسے وہ عمران خان کو ملنے کے لیے گئے ہوں گے یا عمران خان نے بلایا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی یادداشت میں خیال کمزور ہے کہ نواز شریف کے اوپر جب کیس چل رہا تھا، نواز شریف کی نااہلی کی تلوار جب اس کے اوپر لٹک رہی تھی، تو اس ٹائم بھی طارق جمیل گئے تھے کچھ دم کرنے کے لیے، کچھ وظیفہ دینے کے لیے، کچھ تعویذ دینے کے لیے جاتی عمرہ گئے تھے۔ اس ٹائم میڈیا نے یہ خبر وائرل کی تھی، لیکن طارق جمیل کے نہ تعویذ کام آئے، نہ یعنی کہ اس کے کوئی دم درود کام آیا، نہ اس کے کوئی وظیفے کام آئے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے نواز شریف کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ختم نبوت کا قانون چینج کر کے بہت ظلم کیا ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے تھے، اس کے منہ سے کچھ نہیں نواز شریف کے خلاف نکلا تھا کہ جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی، بہت سارے اسلام کے اوپر یعنی کہ انہوں حملے کیے، لیکن طارق جمیل خاموش رہے۔ لیکن طارق جمیل نے نواز شریف کو بچانے کے لیے، اس کو وظیفہ دینے کے لیے جاتی عمرہ پہنچ چکے تھے۔ اب وہ عمران خان جو طارق جمیل کا پسندیدہ لیڈر ہے، اس کے لیے وہ رو رو کے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے نہ یعنی کہ اس کی جو حکومت چلی گئی، لیکن طارق جمیل کا کوئی بیان نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے بھی نہیں گئے، اس کے گھر میں نہیں گئے، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی میڈیا میں کوئی بیان، کوئی سوشل میڈیا میں نہیں دیا۔ لیکن آج جو ہی الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف، اب طارق جمیل صاحب کو بہت یاد آ گئی عمران خان کی کہ میں پہنچوں اور عمران خان سے میں ملاقات کروں۔ تو وہ ظاہر ہے میڈیا والے نے اس سے سوال کیا کہ طارق جمیل صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں عمران خان کو ملنے کی جائے۔ اور بھی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ بنی گالہ میں بہت کالے رنگ کے بکرے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ بھی ذبح ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمیشن سے جب فیصلہ آیا تو جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کا مختلف یعنی کہ تضاد سے ان کے تضاد آپس میں تھے، وہ بیان آنا شروع، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے حق کی جیت ہوئی ہے، لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بین ہو جائے گی، عمران خان نااہل ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہوا ہے۔ پھر اب جو عمران خان نے اجلاس بلایا تو اس میں جو بنی گالہ میں انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔
اس سے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں. وہ تو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، اور سینئر جتنے بھی صحافیاں ہیں، عمران خان کے سپورٹر صحافی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا بچنا اس سے مشکل ہے، کیونکہ اگر اس کیس میں کچھ دم ہوتا پی ٹی آئی کے لیے، کچھ پوائنٹ، کچھ ویک پوائنٹ ہوتے کہ جو پی ٹی آئی سمجھتی کہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، کوئی عدالتی کارروائی میں کسی جگہ میں جا کے ہم لڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں گیم آ جائے، لیکن جب انہوں نے مسترد کر دیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کا اب بچنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی اب میں وہی کہتا ہوں کہ آج جو طارق جمیل صاحب گئے ہیں تو میرا کانفیڈنٹ بڑھ گیا ہے کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کم چانس ہے عمران خان کے. لیکن یہ پاکستان ہے، کیونکہ اب عمران خان کی یہ تاریخ ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ نظریات بھی بھول جاتے ہیں، یہ اکڑ جو اس کی ہوتی ہے یہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ پاؤں پکڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، منت سماجت کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اب پورے ہیلے بہانے جو بنی گالا میں وہ شروع ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے حق میں کوئی نہ کوئی اس کو کوئی امید کی طرح نظر آ جائے کہ یار عمران خان بچ جائے. لیکن بہرحال عمران خان بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے جب تحریک عدم اعتماد بھی عمران خان کے خلاف آ رہی تھی تو اس ٹائم بھی عمران خان نے سب کچھ بھول کے اپنی غیرت، اپنی یعنی کہ خودداری، اپنے جو بڑے بڑے بلند دعوے تھے وہ بھول کر وہ ایم کیو ایم کے گھر میں بھی چلے گئے، ایم کیو ایم کے دفتر بھی کھلا دیے، ان سے سب وعدے بھی پورے کر دیے. کاف لیگ کو کہا ہے کہ آ جاؤ، مشکل نہیں، آپ کے 4 سیٹیاں مشکل نہیں، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ ہی بنائیں گے، اور خدا را ہمارا ساتھ دو. تو اس نے سب چیز پیچھے چھوڑ کے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، یعنی کہ پوری پی ٹی آئی جماعت 4.25 سال کہتی رہی کہ خان صاحب آپ نے عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ لگا کے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں، جو خان کہتا ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں وہی رہے گا، آپ کچھ بھی کرو، جب تک میں وزیر اعظم ہوں عثمان بزار ہے. لیکن جب عمران خان کی کرسی کی بات آئی تو اس نے اس کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا اور عثمان بزار کو ہٹا کے اس نے پرویز الہی کو کھڑا کر لیا. تو اب بھی عمران خان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جائے، لیکن بہت کم چانس ہے عمران خان کے بچنے کے، اور یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. سب لوگوں کو معلوم تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے، غریب لوگوں کے اوپر شیلنگ کی، ان کے اوپر اسٹیٹ فائر کیے، درجنوں کے حساب سے ان کو شہید کیا. اغیار کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، فرانس ہو گیا، سعودیہ، دبئی اور روس کو خوش کرنے کے لیے ان کو بین کیا گیا. شیخ رشید کے بیان موجود ہیں، عمران خان کے موجود ہیں کہ ہم مجبور ہیں بھائی. یعنی کہ غلطی کوئی نہیں تھی تحریک لبیک کی، غلطی کوئی نہیں تھی حافظ سعد رضوی صاحب کی. اس کو 7 مہینے جیل میں رکھا، عدالتی فیصلے آنے کے باوجود بھی. 3 عدالتی فیصلے سعد رضوی کے حق میں آ چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمارا باپ امریکہ ناراض ہوتا ہے، ہماری ماں یورپی یونین ناراض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دوست سعودیہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چھوڑتے. لیکن جب تحریک لبیک کے کارکن باہر آئے، انہوں نے اپنی پاور دکھائی، تب جا کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. لوگ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم اقتدار کی کرسی میں بیٹھ گئے تو بس ہم ہمیشہ یہی رہیں گے. وہ اپنے آپ کو خدا بننا، یعنی کہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے. لیکن جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان کا تاریخ مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے، تو وہ اب نظر آ رہا ہے. اگر عمران خان بچ بھی جاتا ہے، عمران خان کی پاپولیٹی برقرار بھی رہتی ہے، تو بھی سعد رضوی صاحب کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ جو عروج ہوتا ہے نا وہ عزت سے ہوتا ہے، بزرگی سے ہوتا ہے، بڑائی سے ہوتا ہے، قانون کی بالادستی سے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی اخلاقی طور پر ہار جاتا ہے، قانونی طور پہ ہار جاتا ہے، اس کی جو اپنی خودداری ہے، اپنا جو وہ سب کچھ ہار جاتا ہے، لیکن کچھ ڈیل کے تحت، مکا کے تحت، کچھ دے کے کچھ لے کے وہ اپنی یعنی کہ یہ پوزیشن برقرار رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی امید کی جا سکتی ہے. اس کو عروج نہیں کہتے. اس آدمی کی کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے، ایکچولی حقیقت میں وہ ہار چکا ہوتا ہے. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.